السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ معزز صدر مجلس اور قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ آج کا یہ پروگرام جنوبی ہندوستان میں مقیم ابنائے قدیم جامعہ سلفیہ بنارس کے طرف سے منعقد کیا گیا ہے، جو واقعی قابل تعریف ہے۔ معزز سامعین، میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کا تعلق تخلیق آدم کے موقع پر جو واقعہ رونما ہوا تھا، جو بات پیش آئی تھی، اسی سے ہے، اور یہ بات مشہور ہے اور سبھی احباب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تعلیمات سے نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کی تعلیم دی، اور علم سے جب حضرت آدم علیہ السلام پورے طور پر تیار ہو گئے، لیس ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک علمی کمپٹیشن رکھا، ایک علمی مسابقہ رکھا۔ مشہور واقعہ ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور آپ حضرات علماء کرام سے بارہا سنے ہوں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان جب مسابقہ ہوا، کمپٹیشن ہوا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تیاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی علم سے مشرف کر دیا تھا اور تیار کر دیا تھا، اس لیے اس مسابقے میں اس کا اثر بھی دکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف ہیں اور فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوالات کیے کہ بتاؤ فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں چیز کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم اتنا ہی جانتا ہے، ہم لوگ اتنے ہی جانتے ہیں جتنے کا علم تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں معلوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا
حضرت آدم علیہ السلام سوالوں کا جواب بالکل صحیح وہاں پر دے دیے۔ یہاں پر علمی طور پر تمام فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری یہاں پر پہلے ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے کر کے، سوالوں کا جواب دے کر کے تم لوگوں کے مقابلے میں علمی برتری حاصل کر لی ہے، اب تم لوگ ان کا سجدہ کرو اور ان کی اس برتری کو تم لوگ تسلیم کرو۔ قرآن میں ہے فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، ان کے سامنے جھکو، ان کی علمی برتری کا تم اعتراف کرو، تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میرا حکم تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میرا مقام آدم سے اونچا ہے اور آدم کا مقام مجھ سے نیچا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم میرے سامنے جھکتے، آدم میری تعظیم بجا لاتے، لیکن میں اس کے سامنے جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعہ ذرا طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم الہی کی، چونکہ انہوں نے تعمیل نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو جنت میں رہتا تھا اس کو جنت سے نکال دیا، اور آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم اور اے حوا تم دونوں جو ہے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، تم امن و سکون سے رہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب تم دونوں نہ جانا، اگر تم لوگ چلے جاؤ گے اور اس کو کھا لو گے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا، گنہگاروں میں سے ہوگا، نافرمانوں میں سے ہوگا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کے دل میں آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف حسد کی آگ اس کے دلوں میں بھڑک اٹھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی مانگی تھی بہکانے کی۔ اب ابلیس جو ہے نا آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا، تدبیریں کرنے لگا، سازشیں کرنے لگا، کذب بیانی سے کام بھی وہ لیتا رہا کہ کسی طرح حکم الہی کی نافرمانی ان دونوں سے کرا دیں، اور جو شجر ممنوع ہے اس کے کھانے کا ارتکاب بھی کرا دیں تاکہ یہ لوگ بھی جنت سے نکل جائیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام بچتے گئے، لیکن ابلیس نے ایک مرتبہ بڑی خطرناک چال چلی اور اس نے قسم کھا کر کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام جو ہیں دونوں سے رب کی قسم کھا کر کے کہی کہ اے آدم اے حوا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، بہی خواہ ہوں، ہمدرد، میں تم دونوں کا ہمدرد ہوں، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ دیکھو جس درخت سے تم لوگوں کو روکا گیا ہے یہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس کو کھا لو گے تو تم یا تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، یا یہ کہ جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو میری طرح تم لوگ بھی جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ چونکہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے قسم کھا کر کے کہا تھا، اور اللہ والے
اللہ کا نام سن کر کے پگھل جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس شجر ممنوعہ کو کہ یہ لوگ قریب چلے گئے اور اس کو کھا لیے. پھر ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم دونوں نے اس درخت کو کھا لیا. میں نے سمجھایا تھا کہ شیطان اور ابلیس کے وسوسے میں نہ آنا، پھر بھی تم لوگ وسوسے میں ابلیس کے آ گئے. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور دونوں زمین میں اتارے گئے. اس موقع پر آدم اور حوا علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا تھا، معافی مانگی تھی، اس کے الفاظ قرآن میں یہ ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تیرے منع کرنے کے باوجود تیرے منع کردہ درخت کو اے اللہ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے، اور تیرے حکم کی نافرمانی کر کے ہم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو غفار ہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اس گناہ کو معاف کر کے اگر تو نے اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. معزز سامعین، یہ ایک واقعہ ہے جو قرآنی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو بار بار کہا اور سنا جاتا ہے. آئیے اس واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی نصیحتیں اس واقعہ میں اور قرآن کی آیتوں میں رکھی ہوئی ہیں. قرآن تو نازل ہی ہوا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. سب سے پہلی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق آدم کے بعد، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو علم سے نوازا، علمی اعتبار سے ان کو مضبوط کیا. اس کے بعد ان کے اور فرشتوں کے درمیان ایک مسابقہ اور کمپٹیشن رکھا، جس میں آدم علیہ السلام جو ہیں جواب دے لے جاتے ہیں اور علمی طور پر فوقیت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں تم لوگ آدم کا سجدہ کرو. معزز سامعین، اس واقعے کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن جیسی مقدس کتاب میں بیان کر کے در حقیقت یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ توحید کو اپنے سینے پہ جگہ دینے والے مسلمانوں، سنو، اگر تمہارے پاس علوم و فنون ہوں گے، اگر علمی دنیا میں تمہاری پیش رفتیں ہوں گی، اگر تم علوم و فنون سے مزین رہو گے، تو دنیا میں تمہیں فوقیت ملے گی، تمہیں اونچا مقام ملے گا، اور دنیا تمہارے سامنے جھکے گی جیسے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے، اور جھکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت جن قوموں کے پاس علوم ہیں، فنون ہیں، ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، ہنر ہے جن کے پاس، آج وہ پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے وہ قومیں. کسی زمانے میں یہ علوم مسلمانوں کے پاس ہوا کرتے تھے، اس وقت پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی کی زندگی اس وقت ملی ہوئی تھی، اور بڑے ہی قدر کی نگاہ سے وہ دیکھے جاتے تھے. لیکن افسوس، آج یہ علوم و فنون جن میں سے اکثر علوم و فنون کا ایجاد مسلمانوں نے کیا ہے، یہ علوم و فنون غیروں کے پاس چلے گئے، تو آج غیروں کے سامنے مسلمان مجبور ہیں. اور یہ مخالفین، یہ غیر جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، مسلمانوں کو موڑ دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور مسلمان استعمال ہو بھی جاتے ہیں. میرے بھائیوں، خاص طور سے جو ہمارے سامعین ہیں، عوام الناس ہیں،
میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں کو چاہیے، ہم سبوں کو چاہیے کہ علمی معاملے میں جو تساہلی ہمارے اندر ہیں، جو علمی معاملے میں کاہلی ہمارے اندر ہے، علمی معاملے میں جو بے توجہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کا علم یہ بنیادی طور پر دینی علوم ہے، ان کو تو حاصل کرنا ہی ہے اور ان علوم کو تو اپنے اندر پیدا کرنا ہی ہے، ساتھ میں وہ تمام علوم و فنون جو اسلامی نظریات سے متصادم نہیں ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ طب اور ڈاکٹری ہو، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہو، جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے علوم دینی علوم ہیں، سارے علوم اسلامی علوم ہیں۔ ان علوم کو سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا اور ان علوم میں، اس علوم کے میدان میں اپنے نونہالوں کو آگے بڑھانا، میرے بھائیوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں اگر بیداری نہیں آئی، اس سلسلے میں اگر ہم نے اپنا ہوش نہیں سنبھالا اور اگر ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں اگر ہم اپنے آپ کو ایکٹو نہیں کیے تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم مزید مظلومیت کی زندگی سے دوچار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی، ہم امت مسلمہ کے لیے، ہم امت محمدیہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو نازل کیا تھا وہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے مسلمانوں، پڑھو، علم حاصل کرو، علوم و فنون کے میدان میں تم مہارت حاصل کرو، دنیا میں تمہیں کامیابی ملے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب رہے گی، پوری دنیا میں تمہاری حکومت قائم ہوگی، تمہیں حاکمانہ زندگی نصیب ہوگی، عزت و سربلندی کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ لیکن افسوس، اس معاملے میں ہم مسلمانوں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا ہے۔ جس مذہب اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ حصول علم پر زور دیا ہے اور علم کی فضیلتیں بیان کی ہے، افسوس اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان آج علم کے میدان میں، علوم و فنون کے میدان میں آج پیچھے ہیں دوسری قوم کے مقابلے میں۔ تعلیمی بیداری یہ بہت ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے نہ ہم پکے سچے مومن ہو سکتے ہیں، نہ صحیح ڈھنگ سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح تقاضے کے مطابق قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اسلامی احکام و مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نماز مکمل طور پر صحیح ڈھنگ سے ہو، آپ چاہتے ہو کہ قرآن کی تلاوت میں آپ کو لذت ملے، آپ چاہتے ہو کہ ایمانیات میں آپ کو لذت ملے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو نماز میں روحانی طور پر سکون ملے، تو ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو اور سمجھ کر کے آپ قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، تب جا کر کے تلاوت قرآن کی جو لذت ہے، نماز کی جو چاشنی ہے، تب جا کر کے وہ چیز ملے گی۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے میں ایک دوسری بہت بڑی نصیحت اس واقعے میں یہ رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس واقعے میں غور کیجئے کہ ابلیس نے بھی اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کہ اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی اور حکم الہی کی نافرمانی آدم اور حوا علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جنت کے فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کو نہ کھانا، یہ دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے شجر ممنوعہ کو کھا لیے۔ معصیت کا ارتکاب دونوں سے ہوا ہے، حکم الہی کی مخالفت دونوں سے ہوئی ہے، ابلیس سے بھی اور آدم اور حوا سے بھی۔ لیکن دونوں کی غلطی کرنے میں ارض و سما کا بعد ہے، آسمان اور زمین اور سفید و سیاہ کا فرق ہے۔ میرے معزز سامعین، اس غلطی کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں
اور اس کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے سنور جائے گی۔ ابلیس سے غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کے باوجود اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کا مواخذہ کیا اور پوچھا کہ ابلیس تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، میرا حکم تھا، تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا، اور اپنی اس غلطی کو صحیح قرار دینے کے لیے اس نے حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میرا مقام اونچا ہے، میرے مقابلے میں آدم کا مقام نیچا ہے، میں اس کا سجدہ کروں، اس کے سامنے جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہیں پر جب آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، معصیت الہی جب ان سے سرزد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے کہ اے آدم، اے حوا، میں نے تم دونوں کو جنت کے فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور سمجھایا تھا کہ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، لیکن اس کے باوجود تم لوگ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے میرے منع کردہ درختوں کو تم لوگوں نے کھا لیا، تم دونوں بھی جنت سے نکلو، اور دونوں کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ ایسے موقع پر آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، احساس ان کو ہوا، انہوں نے اعتراف کیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگی ان دونوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت بھی کر دی اور ان پر رحم بھی کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بڑا فرق ہے دونوں میں، ایک مومن اور ایک مسلمان کے اندر، ایک موحد اور ایک مشرک کے درمیان، ایک متبع کتاب و سنت اور ایک بدعتی کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں عمل، آپ کا فلاں عقیدہ، آپ کی فلاں فکر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، تو جب مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطی کو چھوڑ کر کے وہ قرآن و حدیث کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے حکم کو اپنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو بدعتی ہوتا ہے، اس کا حال یہی ابلیس والا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ میرے بھائی تمہارا عمل قرآن کے خلاف ہے، تمہارا عمل حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے ایسے ہی کہا ہے، آبا و اجداد سے ہم لوگ ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، یہ رسم و رواج بہت پہلے سے آ رہا ہے، اور قرآن کی آیت کی تعویل کرنے لگیں گے، احادیث کی تعویل کرنے لگیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، وحی الہی کے مقابلے میں وہ اپنی عقل کی استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا اسلام کے جو احکام و مسائل ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، علماء کرام سے ربط و ضبط کرنا چاہیے، ان کی مجالست اختیار کرنی چاہیے، اور علماء کرام کے درمیان ہم کو رہنا چاہیے، اور اپنی اصلاح ہمیں کرنی اور کرانی چاہیے۔ یہ بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف ہیں اور فرشتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، فرشتوں کے پاس ان کے مقابلے میں علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہا کہ ان کی تعظیم کرو،
علمی طور پر ان کو تفوق حاصل ہے، برتری حاصل ہے، تم ان کی تعظیم کرو، ان کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اس واقعے کے ذریعے سے یہ امت مسلمہ کو یہ گویا کہ حکم دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے علماء کو، اپنے اہل علم حضرات کو مقام دو، عزت دو، اور ان کی خاطر خواہ جو ان کا جو مقام ہے وہ دو، اور ان سے تم حاصل کرو، کسب علم کرو، ان کے ذریعے سے تم اپنی اصلاح کرو۔ اگر تمہارے علماء تمہاری نظر میں معزز بن کر کے رہے تو یہ علماء کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی ہوگی، اور یہ علماء تمہیں اخروی اعتبار سے ہو بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ رہنمائی کریں گے۔ یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے جس کے طرف ہماری جماعت اور ہمارے مسلمان حضرات جو ہیں بہت کم توجہ دیتے ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اور 4-5 اہم مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ وقت کی قلت کے بنیاد پر میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اہل علم حضرات ہیں، آپ لوگ مراجعہ کریں، ان کی مجالست اختیار کریں، ان سے علم حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو مزید باتیں اس واقعے کے ذریعے سے معلوم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔